اس دور کے حوالے سے ہم ایک مثال دیں تو پہلا توکل انسان وہ کرتا ہے جیسے کہ کوئی ایک وکیل کرتا ہے اپنے کسی معاملے کے لیے، تو یقین تو ہوتا ہے کہ ہاں یہ وکیل میرا کیس بہتر وکیل کو کرتا ہے نا، دیکھتا ہے کہ کون سا وکیل بہتر ہے، کس کا ریکارڈ اچھا ہے، جس پہ یقین بنتا ہے کہ ہاں بھئی یہ وکیل میرا کام کر سکتا ہے، مجھے کیس جتوا سکتا ہے، اس کو کرتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اپنی مرضی بھی بتاتا ہے یا اپنے مشورے بھی دیتا ہے یا اپنی چیز بھی بتاتا ہے کہ میں اس طرح کرنا یا اس طرح بولنا یا یہ پوائنٹ رکھنا ہے۔ تو توکل میں بھی جب ہم اللہ کی طرف توکل کرتے ہیں تو اس میں توکل اللہ پر ہی ہوتا ہے، یقین بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ اپنی مرضی بھی ڈالتے ہیں۔ پھر دوسرا توکل کا طریقہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک بچہ ہے، تو وہ اپنی مرضی نہیں ڈالتا، کہتا کچھ نہیں ہے، ایک شیر خوار بچہ ہے، بس وہ روتا ہے اپنی ماں کے سامنے، اپنی ماں کے لیے روتا ہے وہ، اور ماں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کو دودھ کی ضرورت ہے، اس کو خوراک کی ضرورت ہے، تو وہ اس کو فیڈ کرواتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی توکل کی ایک قسم آ رہی ہے کہ وہ کہتا نہیں ہے کہ مجھے دودھ چاہیے یا مجھے بھوک لگی ہے یا مجھے خوراک چاہیے، بلکہ وہ شیر خوار بچہ اپنی ماں کے سامنے روتا ہے اور ماں کو پتہ لگ جاتا ہے اور ماں اس کو اس کی مطلوبہ چیز دیتی ہے۔ تیسرا اور سب سے بہتر توکل کا طریقہ یا انداز جو ہے وہ اس مردے کی طرح ہے کہ جس کو نہلایا جا رہا ہو، میت ہے، مردہ ہے، اس کو نہلایا جا رہا ہے، تو اس نے اپنے آپ کو مردے نے اپنے آپ کو نہلانے والے پر چھوڑ دیا کہ وہ اس کے کس طریقے سے نہلا رہا ہے، اس کو وہ نہلانے والی جگہ پر لٹانے کے لیے اس طرف کروٹ دلا رہا ہے، اس طرف کروٹ دلا رہا ہے، پیروں سے اٹھا رہا ہے، پیروں سے کھینچ رہا ہے، یا جو بھی جو پروفیشنل ہوتے ہیں نہلانے والے مردہ خانوں کے، وہ عموماً اس طرح کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ وہ کھینچتے بھی ہیں کروٹ سے بھی، مطلب منتقل کرنے کے لیے اسٹریچر سے یا کسی اس سے نہلانے والے تختے پہ منتقل کرنے کے لیے ان کو وہ ایک گرانے والے انداز میں بھی۔ لیکن یہ بہرحال وہ ایک الگ وہ ہے، توکل کی یہ سب سے بہتر قسم ہے کہ سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں، یعنی کہ جیسے جو مردہ ہے نا، وہ کچھ نہیں کہہ رہا کہ مجھے ایسے نہیں لینا، مجھے ایسے نہیں لٹانا، مجھے اس طرح کروٹ نہیں دلانا، مجھے یہ نہیں کرنا، مجھے وہ نہیں کرنا، اس نے سب کچھ کہنا ہی نہیں ہے، لیکن اس کی ضرورت کیا ہے مردے کی؟ وہ نہلانے والے کو پتہ ہے کہ اس کو پاک صاف نہلانا ہے، غسل دینا ہے، اس کو اس میت کو غسل دینا ہے، اس کی یہ ضرورت ہے۔ تو توکل کی سب سے بہتر قسم یہی ہے۔ اب توکل پر ہم رزق کے معاملے میں اگر اپنے یا دنیاوی معاملے میں توکل کو دیکھیں تو جیسے رزق کی 4 قسمیں ہیں۔ رزق مضمون جس کا ضامن اللہ ہے، پارہ نمبر 12 کی پہلی آیت میں جس کی جانب اشارہ ہے کہ کائنات میں کوئی ایسا ذی روح نہیں ہے، کوئی ایسا رینگنے والا، چلنے والا، کوئی ایسا ذی روح نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو، اللہ اس کا ضامن نہ ہو اس کو رزق دینے کا۔ پھر دوسرے رزق کی قسم ہے رزق مقسوم، جس کو مرقوم بھی کہا جاتا ہے، اس معنی میں کہ یہ رزق مقسوم روز اول سے اللہ کے پاس تحریر ہے، رقم کیا ہوا ہے، اللہ نے لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، رزق مقسوم کو رقم کیا ہوا ہے، اس کو رزق مرقوم بھی کہتے ہیں۔ پھر ہے رزق مملوک۔ رزق مضمون میں وہ چیز شامل ہے کہ جو ہمارے لیے ضروری غذا ہے، جو ہمارے زندہ رہنے کے لیے جو غذا ہمارے لیے ضروری ہے وہ ہے۔ درختوں کے لیے کھاد ہے، ہوا ہے، روشنی ہے، پانی ہے، یہ ان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ سانس لینا ضروری ہے ہمارے لیے یہ تو یہ ہوا بھی ہماری رزق ہے جو اللہ ہمیں دے رہا ہے، یہ ہوا جسے ہم سانس لیتے ہیں۔
پھر جو کچھ غذا کی صورت میں ہمارے منہ کے ذریعے معدے تک پہنچتا ہے یہ ہمارے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، اس میں پانی بھی شامل ہے۔ تو یہ ضروری رزق، ضروری غذا جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہو، اس کا ضامن اللہ تعالیٰ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ رزق مرقوم، رزق مقسوم وہ ہے جو ازل سے لکھ دیا گیا ہے کہ فلاں ذی روح کو، فلاں انسان کو، زید کو اتنا ملے گا، بکر کو اتنا ملے گا، اور وہ اس نے پورا کر کے ہی اس دنیا سے اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ اور رزق مملوک جو ہے وہ ہے کہ جو سونا ہے، چاندی ہے، کپڑے ہیں، گاڑی ہے، مکان ہے، ذاتی استعمال کی سہولت کے لیے، ذاتی استعمال میں سہولت والی چیزیں ہیں جو جس سے زندگی میں سہولت آ جائے اور باوقار زندگی ہو جائے، تو وہ چیزیں رزق مملوک میں ہیں، مملوک ملکیت میں ہیں۔ اور پھر رزق موعود، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، کہ جس کے متعلق قرآن شریف میں ایک آیت کے مفہوم ہے کہ پھر اللہ انہیں ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اس میں توکل جو ہے صرف اور صرف رزق مضمون میں ہے، رزق مضمون میں ہے، ضامن اللہ تعالیٰ ہے، تو توکل پھر اسی پہ کرنا چاہیے۔ اب پھر جو رزق مرقوم ہے، رزق مقسوم جس کو کہتے ہیں، رزق مرقوم بھی کہتے ہیں جو رقم کیا ہوا ہے، تو جو لکھا ہوا ہے وہ تو اللہ نے دینا ہی ہے، وہ اللہ نے دینا ہی ہے، اس پہ توکل کیا کرے گا۔ پھر رزق مملوک جو ہے، یعنی کہ جو موجود ہے، مطلب یہ کپڑے میرے پاس موجود ہیں، آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، تو یہ تو آپ کی اپنی ملکیت ہے، تو اس پہ توکل کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ مطلب یہ حاصل ہوگا یا کہ میں اس کے لیے، کیونکہ یہ تو خود اپنی ملکیت میں موجود ہے۔ اور پھر رزق موعود، جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ پھر اللہ انہیں ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان نہیں ہوتا، تو اس پہ بھی جو وعدہ اللہ کا ہے تو اس پہ بھی توکل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو توکل جو ہے صرف اور صرف رزق مضمون پر ہے، جو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اللہ نے جس کی ضمانت لی ہے کہ میں ہر ذی روح کو وہ رزق دیتا ہوں، دوں گا، کہ جو اس کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ اب اس میں توکل کی کیا ضرورت ہے؟ جس طریقے سے باقی تینوں میں ہے، اس میں ضرورت یہی ہے کہ انسان اس رزق کے حاصل کرنے کے لیے غیر شرعی، غیر اخلاقی، غیر سماجی ذرائع استعمال نہ کرے، وہ ذرائع استعمال نہ کرے کہ جو اللہ کو ناپسند ہو، شریعت منع کرتی ہو، سماج میں برا سمجھا جاتا ہو۔ مطلب مانگنا، میں مجبور ہوں، بے کس ہوں، میں بالکل ہی مطلب محتاج ہو گیا، اللہ مجھے اس حالت میں کبھی نہ لائے، تو پھر میں، اب بھوک بھی بہت سخت ہے، تو پھر میں مجبوراً سوال کرنے جاؤں گا۔ سوال کرنا بھی اللہ کو ناپسند ہے، تو لیکن سماجی طور پر بھی یہ برا سمجھا جاتا ہے، غیر اخلاقی بھی ہے۔ مطلب کوئی کھانا کھا رہا ہے اور آپ جا کے جو ہے ان سے بولیں کہ جی مجھے کھانا کھلا دو، یا آپ اس سے سوال دراز کرتے ہیں، یا کسی کی دعوت میں زبردستی گھس جائیں، کوئی ایک تقریب ہو رہی ہے، اب تو خیر بند جگہوں پر ہوتی ہے، یا ہال وغیرہ میں ہوتی ہے، یا ہال میں ہوتی ہے، پہلے تو وہ شامیانے لگ جاتے تھے یا کھلے میدانوں میں ہوتا تھا اہتمام، تو اس میں کچھ غیر بن بلائے بھی آتے تھے، یہ بھی ایک غیر اخلاقی اور وہ ہے۔ تو اس میں توکل ضروری ہے، اس میں توکل ضروری ہے، اور توکل بھی پھر وہی کہ جو دینا ہے اللہ نے دینا ہے، اور توکل کی وہی قسم کہ جس طرح دے، جو اس طرح چاہے اللہ دے۔ میں نے اپنی کوشش کر لی ہے، اپنی محنت کر لی ہے، اپنی مزدوری کر لی ہے،
اپنا کام کر لیا ہے، اپنا ذریعہ روزگار تلاش کر لیا ہے، اس ذریعہ روزگار پر میں عمل پیرا ہوں، یہ کرنے کے بعد پھر اللہ پہ توکل کر دے کہ اس ذریعہ روزگار سے میرا کاروبار ہے، اس میں مجھے نقصان دے دے یا فائدہ دے دے، اس ذریعے سے رزق دے دے۔ میں نے نوکری کر لی ہے، میری تنخواہ مجھے مل گئی ہے، تو تنخواہ چھن جائے، تنخواہ کم پڑ جائے، کچھ بھی مطلب اس میں ناگہانی چیز طور پر چیز سامنے آ جائے، تو بھی توکل اللہ کی طرف۔ توکل کی سب سے بہتر قسم جو ہے وہ وہی ہے جو مردے کی ایک میں نے مثال دی کہ نہلانے والے کے اوپر چھوڑ دیتا ہے مردہ، اپنی طرف سے کچھ نہیں، آہ نہیں کرتا، کر نہیں سکتا، لیکن اس کی جانب سے کوئی آہ نہیں آتی، کوئی فرمائش نہیں ہوتی، کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ جبکہ توکل کی ایک قسم وہ بھی میں نے بتائی کہ میں ایک وکیل کرتا ہوں، اور بہتر وکیل کرتا ہوں تاکہ جس پر مجھے یقین ہو کہ ہاں یہ ایک بہتر اس کا ریکارڈ ہے، یہ میرا کیس میرے حق میں جتوا دے گا مجھے، لیکن پھر بھی میں اپنا مشورہ بھی دیتا ہوں، اپنی رائے بھی دیتا ہوں، اپنے پوائنٹس بھی دیتا ہوں، اپنے خیالات بھی بتاتا ہوں اس کو۔ تو توکل کی سب سے بہتر قسم وہی ایک مردے کی جو میں نے مثال دی کہ وہ ٹوٹل اللہ پہ چھوڑ دیا جائے، اللہ کے اوپر، اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے اپنی کوشش کو، اپنے محنت کو، اپنے ذریعے کو، اور پھر اس کے نتیجے پر، اس کا نتیجہ ملنے کے لیے اللہ کے رضا پر چھوڑ دیا جائے کہ اللہ میری اس کوشش کا، میری اس محنت کا، میرے ذریعہ بنانے کا مجھے کیا صلہ دیتا ہے، کس انداز میں دیتا ہے، کتنا دیتا ہے، اور اس کے ذریعے مجھے کیا رزق ملتا ہے، کتنا رزق ملتا ہے، کس ذریعے، کس معیار کا